السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آپ نے کہا کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو دو سنتیں پڑھنا لازمی ہے، دو سنتیں پڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے سر جی، ہمیں تو کہا گیا ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے۔ جب بھی خطبہ ہو رہا ہو تو کوئی نماز ادا نہ کرے، غور سے خطبہ سن لے، خطبہ سننا فرض ہے۔ نحمده ونصلي ونصلي على رسول الكريم اما بعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فركع ركعتين۔ محترم میرے بھائی، آپ کا سوال ہے اور اعتراض ہے کہ میں نے سوال کا جواب دیا کہ جو بندہ خطبہ جمعہ کے دوران آئے وہ دو رکعتیں پڑھے گا اور پھر بیٹھے گا۔ آپ نے کہا کہ ہمیں تو خطبہ جمعہ میں سکوت اختیار کرنے اور سکون اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی، جہاں تک خطبہ جمعہ کے درمیان میں سکوت اور سکون اختیار کرنے کی بات ہے تو وہ اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کے اندر ہے باب الاستماع الی الخطبتی، خطبہ کان لگا کر کے سننا، یعنی خاموشی اور توجہ کے ساتھ خطبہ سننا۔ تو خطبے کے دوران میں، خطبہ جمعہ کے دوران میں سکون اور سکوت اختیار کرنا تو اپنی جگہ پر حکم ہے، لیکن یہی حکم جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے دیا تو یہ دو رکعت خطبہ جمعہ کے دوران آنے والا پڑھے گا، یہ حکم بھی تو محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے آنے والا جو ہے وہ جو خطبہ جمعہ کے دوران آیا وہ دو رکعتیں پڑھے گا اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائے گا۔ تو یہ آ کر دو رکعت پڑھنا یہ سکوت اور سکون کے خلاف نہیں ہے، منافی نہیں ہے۔ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ امام بخاری باب لائے ہیں باب اذا رأى الامام رجل جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين۔ جب امام خطبے کی حالت میں دیکھے کہ کوئی شخص آیا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہے تو امام آنے والے کو حکم کرے کہ دو رکعت نماز پڑھ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 930 ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا خطبہ جمعہ کے دوران، ایک آدمی آیا اور نبی پاک علیہ السلام جمعے کا خطبہ فرما رہے ہیں۔ آپ حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصلیت یا فلان، اے آنے والے تو نے نماز پڑھی ہے، یعنی دو رکعت نماز ادا کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فرکع رکعتین، اچھا اب کھڑا ہو جا اور دو رکعت نماز ادا کر۔ تو میرے مٹھڑے، میرے پیارے، میرے بھائی، میری مکھن تے میری ملائی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جس طرح خطبہ جمعہ کے دوران سکوت اور سکون اختیار کرنا یہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی پیارے نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ امام بخاری باب لائے باب من جاء والامام یخطب صلی رکعتین خفیفتین، حدیث نمبر 931 ہے۔ حدیث کے راوی جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ داخل رجل یوم الجمعۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اللہ کے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور آنے والا ایک بندہ آیا، حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصلیتا، تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، اٹھ جا اور دو رکعت نماز ادا کر۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی بندہ خطبہ جمعہ کے دوران آیا ہے تو اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دو ہلکی رکعتیں پڑھ کر پھر بیٹھے گا۔
اگر وہ بغیر 2 ہلکی رکھتے پڑھے بغیر بیٹھ گیا، امام اس کو کہے گا اٹھ اور 2 رکعت نماز ادا فرما۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، اذا جاء احدکم الی الجمعۃ والامام یخطب فلیصلی رکعتین یتجوز فیہما، جب تم میں سے کوئی بندہ آئے جمعے کے دن کہ امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، آنے والے کو چاہیے کہ 2 ہلکی رکھتے پڑھے اور پھر بیٹھے۔ تو اب امید ہے کہ آپ کا اعتراض دور ہو جائے گا جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پاک کی روشنی میں۔ تو یہ تھے فرامین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک اور امام ہے، نام ان کا امام بغوی رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں وفیہ دلیل، ان احادیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندہ خطبے کے دوران آئے اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے اور پھر بیٹھے۔ شرح السنہ للامام بغوی رحمہ اللہ۔